آج کی رات کے صدقہ میں مالک ہر عزادار کی جتنی مشکلات ہیں مالک آسان فرمائے، اور اشور زمانہ ہے پرخطر سا دور ہے مالک آپ کی اور ہر عزادار کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، ذکر اور ذاکرین کے لیے عزادار اور عزاداری کے لیے مولا مزید آسانیاں پیدا فرمائے، وارث زمانہ بقیت اللہ فی الارض میرے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیال کے مرحومین میری ملت کے شہداء میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے، مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بڑے محترم عزت والے بزرگان جوان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میرے بعد بہت بڑا عزاداری کا نام عزائد کا سلطان ذاکرین قبلہ حاجی سید نجم الاسلام شاہ صاحب مرتضی مالک ان کا سایہ ہم تمام کے سر پر قائم رکھے، ہر مشکل سے مالک محفوظ رکھے، بڑے تمہیں آمین کہو میرے بچوں جا کے بیٹھے آپ کے سارے پہ تو پڑھنا ہے اور آپ آمین ہی نہیں کہہ رہے، بسم اللہ بات شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون ساتھ شامل ہو جائے گا، ظاہر ہے صبح سے ابھی تک آپ مسلسل اس عبادت میں شامل ہے، سید عزادار کی جن سے دعا اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، بات شروع ہو گئی ہے، نوح کے نام سے وہ مشہور ہے، نام ان کا عبد الجبار عبد الغفار یا عبد الستار لکھا ہے تاریخ والوں نے، یہ نوح ان کا نام نہیں ہے لقب ہے، نوح کے معنی ہے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والا، میں نے پہلے کہا تھا نا یہ نہیں بولیں گے اگلے اگلے سیٹیں مل کے بیٹھ گئے ہو، اگلے محلے میں شرمیلا بچہ تو بڑا بندہ ساڑھے وارث نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا حق آپ پر زیادہ ہے میرے بچوں، اب پھنس گئے ہو تو گزارا کرنا، بات بڑی اچھی شروع ہو گئی ہے مولا عزت عطا فرمائے، اگلے محلے والوں سارے کوشش کر لو بچوں ہے دلی کمال کر دیا جی آپ نے، اس سے زیادہ توجہ نہ بھی کرو تو میرا گزارا ہو جائے گا، چونکہ 2500 سال 2500 سال اللہ کے اس نبی کی ظاہری زندگی ہے، اس 2500 سال میں 950 سال کی تبلیغ ہے، اور 950 سال کی تبلیغ بہت بڑی تبلیغ ہے، شیخ الانبیاء لقب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، ہر نبی سے بزرگ ہے زیادہ 2500 سال زندگی پائی ہے، جب بھی حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ خدا کرتے تو امت ظلم کرتی، تو اللہ کا یہ عبد الغفار نبی امت کے ظلم کے خلاف گلیوں میں بازاروں میں چوراہوں اور چوکوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا، اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی نوح رکھ دیا، مل گیا مجھے جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا 2-4 منٹ لگا کر، اب میں بالکل راستہ بن گیا ہے، بھیجان آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ بھائی ہیں ادھر والے جو داد نہ دے مسکراتا ضرور رہے تاکہ اپنا اپنا لگتا ہے ورنہ تلاشی دے، ابھی یہاں بیٹھ کے بندہ مسکرا ہی نہیں سکتا تو یہاں پتہ نہیں بیٹھا کیوں ہے، کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوگا، جلدی 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 حیدری میں 1 2 3 4 5 6 آج کل تو پتہ نہیں جہاں بھی جائے ابھی وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ جب سے ایک آنکھ والا آ جائے تو ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وکالت پھر بھی آپ کی کر رہے ہیں، میں لائیو کیمروں کے سامنے تیرے مذہب کی وکالت کر رہا ہوں، جناب بھی اگر کوشش کریں تو مجھے شاباش نہ دینا، اپنے مذہب کے لیے تو ہاتھ اٹھا لینا نا، رکھو شیعہ سنی علماء سے پوچھو، ان سے پوچھو زمین پر جو اللہ کی طرف سے پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح ہے، نوح سے پہلے شریعت چھپی ہوئی ہے، نوح سے شریعت ظاہر ہے، تو پھر اگر ہمیں کافر کہتے ہیں اب قیمت ملے گے تو ٹھیک ہے ورنہ بات سے تو بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کافر کہنے سے کسی کے بچے شچے پال رہے ہیں نا تو ہمیں کافر کہی جا بچے بچے اپنے پالی جا بگڑے شکلے بنائی جا پیسے ڈالر کمائی جا، ورنہ شیعان حیدر قرار کا میں نوکر لائیو کیمروں کے سامنے پیغام دے رہا ہوں، داد کے لیے نہیں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں کافر نہ کہے،
नोहा हजरत नूह पढ़ते थे, शरीयत भी हजरत नूह से शुरू हो रही है, तो फिर फैसला तो हो गया, जहां से शरीयत की इब्तदा है वहीं से नूह की इब्तदा। आपको वाह है जो हाथ उठा भी गए, जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, जवान को बैठे तो यार चकले हाथ रह गया ना करो तंग यार। बहुत अच्छे, बहुत लेकिन जिसकी छाक पे अला में मेहरबानी फरमाओ, हाथ ऊंचे हैं नहीं, आप सदा चाहिए, जितना जी चाहता है उतना चाहिए, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास हंसते रहोगे, दांत पिछले फंस गए ट्रेन देने, तुसी मुंह नहीं बढ़ा, ये चार तो पांच बच्चे बैठे और टुट्टू के बेटा बैठ गए। जहां से शरीयत की इब्तिदा है वहीं से नूह का आवाज है। जुल्म के खिलाफ नूहा पढ़ता था हजरत नूह, और अल्लाह ने उसका नाम ही नूह रख दिया। हम भी किसी के खिलाफ नहीं पढ़ते, नूहा जुल्म के खिलाफ पढ़ते हैं। ठीक हो गया ना? आज तक मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं दुनिया चांद से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मरीख पे जाने के लिए बंदे कोशिश कर रहे हैं, पहुंच नहीं पाए, लेकिन कोशिश में है। हम वहीं पे उलझे हुए हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं मुस्तफा के, कि यजीद भी शहजादा था, हुसैन भी शहजादा था, कि दो शहजादों की जंग थी। माँ की झोली में बैठ कर जब मैं मजलिस सुनता था तब भी नहीं सुनते थे कि दो शहजादे थे। अब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पता नहीं कौन कौन सी बलाएं निकल आई है। एक बंदा गुजरांवाले बैठे, एक अमेरिका बैठे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस अच्छे जमाने में बात किसी से छुपी नहीं रही। अभी भी कहा जा रहा है कि वो भी शहजादा था, ये भी शहजादा था। है जाफर मान गया, जाफर अपनी शिया कौम के सामने, अपने सुल्तान की हिमायत में मान गया, मैं तेरे सामने कि चल दोनों शहजादे थे, लेकिन एक मुझे भी इजाजत दे, मैं अपने बच्चों को दोनों शहजादों का तारुफ तो कराऊं। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार। जो हाथ उठा सकते हो चलो अब्बास अलैहिस्सलाम को सलाम कर लिया करो, जो नहीं उठा सकते उनकी खैर है। दोनों शहजादों का तारुफ तो अपने बच्चों को कराना पड़ेगा ना, फिर आगे बच्चे की मर्जी, जिसको दोनों में से जिसको मान ले। मैंने हसब नसब पे बात नहीं कर रही, किरदार कैरेक्टर पे बात नहीं कर रही, शर्म आती है मुझे। कहा यजीद हाथ चाया मेरे दिल करदा पे पड़ा ना, तू तंग न करे। कहा हुसैन, कहा भाईजान दुआ करते बैठे, कहा यो तहरकम ततहीरा का महबर मस्तर अकबर का बाबा, कहा यजीद जिसका नाम लेने से भी बंदे को हया आती है, उसके किरदार कैरेक्टर पे किसी चीज पे बात नहीं कर रही। दोनों का भाईजान सिर्फ सामान मैंने बताना है अपने नौजवानों को कि यजीद करबला क्या लेके आया, दुआ करते बैठे बड़े, हुसैन करबला क्या लेके आया, सारे नहीं बता सकता, एक दो ही बता सकता हूँ। जियो जियो जियो, क्या कहने, एक दो ही, और आप वसूल फरमा लेंगे। यजीद जो शहजादा कहते हैं, जो तेरे वाला शहजादा था, वो करबला में भाइयों को जुड़ा बड़ू को लेके आया, मेरा हुसैन छोटू को लेके आया। क्या बात है, ये हाथ कभी मोहताज न फरमाए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा। चलो ठीक है, जिसका फेफड़ा है थोड़ा ऊंचा बोल पड़े है नहीं, वो आपने कमाल कर दिया है। मुझे लग रहा है मैं गुजरांवाला में चोली में आ गया हूँ। हाथ सोना बच्चे कड़ी भी पाई पुत्र जो असि नहीं सा पैदा होए ना, तो साडे मामा पता दुआ की कर दिया सर, मैनू मातमी पुत्र दे, मैनू आजादार मौला पुत्र दे। चल जाफर ने छाड़ अम्मा की दुआ तो याद रख, आजादार सारे मेरे सामने नसीब फरमाए। वो झोली उठा के खड़ा हूं, गुजरांवाला घर है मेरा, बच्चे को घरों लभे बारों नहीं मंगता, दुकान को काफी हो बच्चा चुकता है, घरों पैसे ना लगे, मैं अपने घरों खड़ा मंगता, इतू मिले मैं से आगे साल उतो दाद मिली तो मिली नहीं, हमें अपने घर से मिल गया। बाबू जी दुआ करें। वो बड़ू को लेके आया, हुसैन छोटू को लेके आया, और ये जुमला मुझे अच्छा लगता है,
جو کام یزید کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے. ہاتھ نیچے نہ کرنا جو پچھلے بیٹھے ہو آپ نے ہاتھ اٹھا لے جو جوان ہو. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, بزرگ صرف چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو میرے لیے ان کا بیٹھنا سعادت ہے. جوان ایک بھی ہاتھ نیچے نہ کرنا, میرے بچوں آپ کو اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں. جو کام اس کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے. اور اتنا ڈرپوک تھا تیرا شام کا یزید, اس نے کم از کم 34 ریاستوں میں خط لکھا تھا میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو, میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو. اس نے حسین کے ڈر سے کربلا کے میدان میں 9 لاکھ فوجی اکٹھا کیا ہے. اور اتنا بہادر تھا میرا مرشد حسین کہ 72 کو بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جو اٹھے ہوئے کتنا ہوگا ان کے جگر میں میرا مرشد حسین. چلو تھک تو گئے ہوگے, ایک دفعہ اس میرے لیے مولا طاقت دیں گے. نوزون کوٹ شاہ پھر انشاءاللہ بکل ہوگی حکم کی تعمیل ہوگی تھی حسین. سبحان اللہ, کیا کہنے. ہمارا مولا کی قسم حسین کا تعلق مذہب سے نہیں, انسانیت خیرت کے ساتھ. پھر بول پڑے ہو پھر انسان کر دیا آپ نے. بے شک بے شک ٹھیک ہو گیا. حسین کی عزت کی قسم, جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے لوہے کا آغاز ہے. وہیں پہ کھڑے ہیں میرے چندہ. جی جی. اتنے پتھر برستے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کہ حضرت نوح پتھروں کے نیچے چھپ جاتا تھا, امت گھر چلے جاتا تھا. اللہ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے, جبریل جی مالک وہ دیکھ میرا نبی کس طرح پتھروں کے نیچے زخمی حالت میں موجود ہے. جہاں میرے نبی کے اوپر سے جبریل پتھر ہٹا تھا. جو تیرے یہ کافوری پر ہے نا, جنت کے کافور سے اللہ نے بنایا, یہ نبی کے زخموں پہ مسکا. میرے نبی کے زخم داد اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے وقفہ ڈالنا پڑ گیا, ورنہ فوری داد ملتی نہیں, اس لیے چپ کھڑا ہوں, ورنہ جملہ یہاں تک آ گیا ہے. اب یوں کر کے گزارا کر رہا ہوں کہ آپ کو پھر ساتھ ملا دوں. آپ ملے ہوئے ہیں. حضرت اللہ کہتا نبی کے اوپر سے پتھر رکھا, اپنے پر بس کر, اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے, پھر میرا نبی دین کی تبلیغ شروع کر دے گا. یار بات علم پر ختم ہوتی ہے, ڈنڈے سوٹے سے دین نہیں چلا. اللہ قرآن میں کہتے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں دیتا. دل کرتا ہے تو علی کو مانو, نہیں کرتا نہ مانو. علی جبر والا پیر ہی نہیں, علی منت والا مرشد ہی نہیں. علی نے خط نہیں لکھا تھا کہ مجھے دنیا والے ضرور مانے تو پھر میں علی مانا جاؤں گا. تیرے حسن مولا فرماتے ہیں پوری کائنات اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دینا تو میرے بابا کی جو نالین کی نوک ہے اسے بھی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. کیا رات کے وقت مولا نے آپ سے ملاقات کروا دی ہے؟ میں تو سمجھا تھا تھک گئے ہوں. بولا بولا سگیرہ نکل اللہ. میں نوکر ہو گیا, یہ دعا ہے, یہ خیرات ہے. نصرت کیا کہنے. ایک دو بحث بہت سارے آپ جی ہیں جی مجھے بیٹھے ہوئے مہربانی. امام حسین رضا کے جبریل زمین پر آتا, نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتا, حضرت نوح کے زخم ٹھیک ہوتے جبریل مس کرتا, پھر تبلیغ شروع کر دیتے. پھر داد لے کھڑوں جملہ بھی ہے. تو پھر ہم غریبوں کا جرم کیا ہے یار, جو نبیوں کو شفا دے. کیا بات ہے جی آپ نے, اسے فرشتہ کہتے ہیں, جو فرشتے کے کٹے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے. جو ہاتھ جمع
باندھ کے اٹھا کے آئے ان کا حوصلہ مجھے ہو گیا ہے. کھڑے ہوئے تو سلام. او جو دروازے تک آپ کو سب کو سلام کر دو. اٹھایا کرو, خیرات ملتی ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, روحانیت کا وقت ہے. کیوں ایسے پیسے مانگتے پھرے؟ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, پردے میں بیٹھی ہے میری مخدومہ. یوں کرو گے کچھ نہ کچھ مل نہیں جائے گا, بلکہ سب کچھ مل جائے گا. باسینا نہیں خدا دا نہیں جا پڑھ بھی گیا. بسم اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جاگ رہے ہیں نہیں سمجھا؟ چلو اس بچے نے بات کی تو مجھے موڑنا پڑا ہے. یہ جب 3 شعبان حضرت حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, 3 شعبان تھی, 4 ہجری تھی. حسین کی پاک اماں سے بڑا سچا ہے کوئی نہیں. بے شک بے شک بے شک. واہ 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 واہ. جانتے ہیں میرا جملہ میرے دانت کھا گئے ہیں, جو کہ بندے کی فطرت ہے یوں دیکھنا. فطرت سے بندہ ہٹ نہیں سکتا. فطرت ہے نا, یوں دیکھنا یوں دیکھنا. آپ دیکھتے رہے یہ حسین کا گھر ہے, یا کوئی پابندی نہیں, لیکن آنکھ میں حیا ضرور ہونا چاہیے, واہ واہ بے شک. واہ شرم ہونی چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے. علی کا شیعہ اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہوتا. علی کا شیعہ جو ہے نا وہ مغرور متکبر نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہے. علی کو جو مانا اتنی بات بڑی کرنے لگا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں میری بہنیں ان کو بھی مخاطب ہوں. آپ کو ہم مسائل میں مخاطب کرتے ہیں, آج آپ کا بیٹا آپ کو فضائل میں مخاطب کر رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ جسٹس, میں سائل, جو بھی فیصلہ دو گے مجھے قبول ہے. 3 شعبان کو حسین ہے نا, ابھی 3 شعبان آنے والے ہیں, جشن مناؤ گے, سارے آپ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. حسین کی اماں سے روایت ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حسین کیسے آیا ہوگا. حسین کی اماں سے روایت ہے. بی بی کہتی ہے 2 اور 3 شعبان کی جو درمیانی رات گزری ہے, جس حجرے میں میں بیٹھی تھی, جو پہنچے گا وہ یہی پہنچے گا. اسی حجرے میں آ کر میرے بابا بھی بیٹھ گئے. میں ہوتا تو داد دے دیتا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نہ یا بات نہ کھلا, یہ نہ ہوتی تو میں کھولتا. خدا کا واسطہ خود سمجھ. جس حجرے میں بی بی کہتی میں بیٹھی تھی, بابا بھی آ کر بیٹھ گئے. بابا کے ساتھ علی بھی بیٹھ گئے, اور چند بنو ہاشم کے خاندان کے بزرگ وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے. بی بی فرماتے آپ کو واہ واہ یار جو پہنچ میں گئے. بی بی فرماتے میں بھی بیٹھی رہی, بابا بھی بیٹھے رہے, علی بھی بیٹھے رہے, بزرگ بھی بیٹھے رہے. میرا دل کرتا ہے ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر کہوں, بزرگ بھی بیٹھے رہے, علی بھی بیٹھے رہے, بابا بھی بیٹھے رہے. بی بی فرماتی میں بھی بیٹھی رہی. بیٹھے 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 بی بی فرماتی اچانک میرے بابا اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تمام بزرگوں کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ, حسین آ گئے. میں نے اتنا سوچا نہ تھا اس جملے پر جتنی آپ نے مجھے قیمت دے دی ہے. جعفر قبر تک آپ کا نوکر رہے گا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ایک باری حسین کا واسطے ہاتھ چاہیے. جلدی جلدی نہیں لمبا پڑھنا, سمجھے گے قریب کھڑے. ہاں یار پہلے تھوڑا پڑھنا ہوتا, بات ہی کرنی ہوتی. وہ 1 منٹ میں سمجھے یا 1 دن میں سمجھے, انہوں نے پہلے 1 لمحے میں سمجھ لیے. جیو جیو جیو. جو نبیوں کو شفا دے, فرشتہ جو فرشتے کے کہتے ہوئے پر دوبارہ عطا کرے. 3 شعبان کو حسین دنیا میں ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو کہا, جبریل جی مالک 1000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے. 1000 فرشتے نا, 1000 قبیلہ. میں اگر سن رہا ہوتا ہوں یہ جملہ کوئی اور صاحب پڑھتے تو میں بڑی داد دیتا, کیونکہ 2023 ہے. میں کیا بتا رہا ہوں, 1000 قبیلے میں 1 ارب فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے گن کے بتا دیا, تمہیں کیا بتا, سوشل میڈیا کے ہمارے بچے. یہ بچے جو ہمارے ہیں, بیٹا آپ شیعہ گھر کے بچے ہو, اتنے جوان بیٹھے کھڑے ہو رہے ہیں. شیعہ بچے کو سوشل میڈیا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ تم شیعہ ہو. تمہارے گھیرا پتہ نہیں کتنا تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بیٹا. پوسٹوں پہ نہیں, جو کمنٹس کرتے ہیں رہتا. کوئی مولا کا قصیدہ آ گیا ہے, کوئی مسائل مولا کا آ گیا ہے, کوئی مولا کا رویہ آ گیا ہے, کوئی مولا کا فرمان آ گیا ہے, کوئی قرآن کی آیت آ گیا, اس کو چومیں کمنٹس کریں. کسی اختلافی چیز کے قریب نہیں جانا, کیونکہ آپ شیعہ ہو.
علی کو اپنا شیعہ بہت پیارا ہے. میں بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کہیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ علی کو شیعہ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بتا سکتا, ہمیں پتا ہے, بتا نہیں سکتے کیونکہ یوں الٹ جائے گا کہ علی کو شیعہ کتنا پیارا ہے. 1000 قبیلے میں ایک عرب فرشتہ ہوتا ہے, ایک عرب فرشتہ ساتھ ہے جبریل علیہ السلام اتر رہا ہے زمین پر, حسین کی مبارکباد دینے جانا ہے, اتر رہا ہے دیوار ذوالقرنین کے پاس. دیوار ذوالقرنین کے پاس ہی پڑا ہوا تھا وہ 6500 سال کا پرانا مریض پر کٹوا کے, جس کو نام یاد ہے حضرت فطرس. حتیب ہے گیا میرے, حضرت جبریل لے کے آیا تو فطرس پڑا ہوا تھا. فطرس نے اتنے فرشتے دیکھے, ایک عرب فرشتہ زمین پہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ. حضرت فطرس نے اپنے کٹے کٹے پر سمیٹے. جبریل کو کہتے ہیں جبریل بھائی, یہ جملے تو میں زور نہیں لانا تھا, جبریل بھائی خیریت ہے, قیامت آ گئی. جبریل کہتے ہیں وہ کیوں, یہ جو سارے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں قیامت نہیں آئی, قیامت کا مالک آ گیا. آپ کو واہ واہ ہے جو شبیر علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں. فطرس کو اٹھا کر لے, بچے کس نے بات کر, داد ساتھ تو نہیں دے رہا تو اس کی بات کا میں اس کی حوصلہ افزائی کر دوں. فطرس کو اٹھا کر سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے. حسین علیہ السلام اپنی جناب سیدہ کی پاک جھولی میں تشریف فرما. حسن مولا امیر المومنین سرکار مصطفیٰ جناب سیدہ, فطرس کو دیکھا مصطفیٰ سرکار نے, بولے ایسے جبریل, جی سرکار. کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے حسن مولا بولے, نانا جی میرا چندہ, چونکہ حسین میرا چھوٹا بھائی ہے اسے پر میں دوں گا. ہاتھ اٹھاؤ تو میرا دل لگ جائے. حسن مولا خاموش ہے, خود جناب سیدہ بولے, حسن آپ چپ رہو, بابا چونکہ حسین اس وقت میری جھولی میں ہے اسے پر میں دوں گی. سیدہ خاموش ہوئی, شیخ ولایت علی بولے, حسن اور سیدہ آپ دونوں چپ رہے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اسے پر میں دوں گا. علی چپ ہوئے تو خود مصطفیٰ بولے, علی بطول حسن آپ تینوں خاموش رہے, اسے پر میں دوں گا کیونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جملہ کھانا جانا پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں. چلو آپ پہلے قیمت دے رہے, بولتے مجمع سے جو خطیب شکوہ کرے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. آپ کمال کر رہے ہیں لیکن اس کمال کے سامنے بھی پھر ہاتھ بندے ہوئے ہیں. جب سرکار نے فرمایا پر میں دوں گا, حسن فرمایا پر میں دوں گا, مخدومہ فرمایا پر میں دوں گی, امیر المومنین نے فرمایا پر میں دوں گا. جب چاروں چپ ہوئے نا, اس وقت ماں کی پاک آغوش میں حسین نے چھوٹی سی کروٹ لی, ننھے ننھے ہاتھ بلا تسبیح نانا کے سامنے باندھے, کہتے نانا انہوں نے آپ سے پر لینا ہوتا فطرس نے تو ربیع الاول میں آتا. بابا آپ سے لینے ہوتے تو دیکھا نہ جب کو آتا. ہاتھ نیچے نہیں کرنے, نہیں پہ نہیں پہ, میں بچے کی بات کا صرف اس کی حوصلہ افزائی, بیٹا سلامت رہو, ہاتھ نہیں پہ رکھنا جن کے بلند ہو گئے, جو جوان ہو نہیں تھکنے لگے آپ. جب حسین نے کہا نا پر میں دوں گا, اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جلدی اٹھا, ایم شہا جنا ہے بے بہد الحسین, اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کرنا شروع کر. وہ مس کرتا گیا, فطرس کے پر ملتے گئے. 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو جو جعفر کی بات غلط ثابت کرے. جب فطرس کو شبیر کے جھولے سے پر مل رہے تھے, ابھی تک حسین جھولے میں سویا بھی نہیں. ایک دو سلامت رہے آپ. 950 سال کی تبلیغ ہے, سمٹ گیا تھا. 950 سال کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا, حضرت نوح نے, بات بولنا نا مالک اب ظلم برداشت نہیں ہوتا, عذاب بھیج میری امت پر. وہ عذاب کی بد دعا کر رہے امت کو. حضرت جبریل کھجوریں لے
पोखरी में, वो हजरत नूह के सामने रखी। तो मैं अजाब मांग रहा हूँ उम्मत के लिए, तू खजूरें ले आए। उसने कहा सरकार इन्हीं खजूरों में अजाब छुपा हुआ है। भाई वो कैसे? उसने कहा सरकार खजूरें खुद खाए, इसकी जो गुठली है वो जमीन में लगाए, उसके दरख्त बनेंगे, दरख्तों के तख्ते बनाना, तख्ते की कश्ती बनाना। कितने करीब आ गए। एक दो बंदे रह गए मुस्कुराने वाले, और मैं उन्होंने नाम लेना वाला। यार तुम्हें मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि अली के फजाइल पर, आले मोहम्मद के फजाइल पर मुस्कुराओ मेरे बच्चों, इसमें आपका फायदा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तफसीर नूर सलैन में आपके पांचवें मौला फरमाते हैं, जो बंदा हमारे फजाइल सुन के ना हाथ चावे ना दाद देवे, कुछ भी ना करे, सिर्फ मुस्कुरा पवे, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। सवाब भी कमाल हो। ये हजरत नूह का मौजज़ा है जी, दुआ करना। इधर गुठली लगाते हैं, उधर फौरन दरख्त बन जाता है, उसके तख्ते बनाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सादात में से नौकर ने मौला तो इज्जत दे, नसीहत दे, खैर जियो जियो मौला जिंदगी पर इन्होंने ने नाल ही दसे हैं। तो यार खुदा की कसम है, जो बंदा शिया हो, जो बंदा शिया होकर भी सैयद का एहतराम नहीं करता, हमने उसे क्या कहना है? उस पे अली लानत करता है, अल्लाह लानत करता है, रसूल लानत करता है। शिया होकर भी ना करे, बाकी की बात छोड़ दो। ये हाथ बांध करो, नाराज हो गए हो, सच्ची बात कड़वी होती है, और कड़वाहट में ही शिफा है, मिठास में नहीं है। मीठी जिस मैं एक आयत पढ़ता हूँ इस बार, जो आपने फरमाया है। हाँ, इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है, सवाल है उनका कि जो वो होकर सैयद होकर भी मौला के, तो उस पर मैं आयत पढ़ता हूँ। मैं आयत पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। चलो इसी में आयत आ जाएगी, आगे पढ़ते हो, थोड़ा सा फासला करें। जियो जियो। कश्ती बना रहे हजरत नूह, 40 साल कश्ती बनाई थी। 1 2 दिन 4 दिन का काम है, हजरत नूह ने 40 साल लगाए। अल्लाह ने कहा था 40 साल लगाना है नूह, मालिक बचा। अल्लाह कहते पीछे से मैंने पैदाइश बंद कर दी है। जो आज बच्चा है ये जब 40 साल गुजरेंगे तो ये 40 साल का होगा, ताकि जब तू इनको बुलाए तो ये कोई ना कहे मैं बच्चा था, मुझे पता ही ना चला। यार मैं होता तो दांत साथ दे देता। उसी नूह की बस्ती में जो हजरत नूह की बीवी थी, वो बस्ती के लोगों को जाकर बताती है कि घर वाला है मेरा, जहां मैं रोटियां पकाती हूँ तंदूर में, ये कहते वहां से तूफान आएगा ना इसके बुलाने पर। ये किरदार है नूह की बीवी का जो कुरान में है। उसी नूह की बस्ती में एक ज़ईफ़ा औरत रहती थी जिसका नाम है सालबिया, सेल साल लाम बे ये है लाहौर वाली सालबिया। उसकी एक झोपड़ी थी, एक बकरी, थोड़ा सा सामान। हजरत नूह कश्ती बना रहे, अभी तूफान नहीं आया किबला, अभी कश्ती बनी नहीं, अभी हजरत नूह ने बुलाया ही नहीं। वो सालबिया रोजाना बकरी खोल के सामान की गठड़ी उठा के हजरत नूह के पास आ जाती है। कब बनेगी ये तेरी कश्ती, कब आएगा वो तूफान और मैं सवार होकर सैर करूंगी। यार आपकी क्या बात है, जिन्होंने फिर समझ लिया। वो कश्ती बनाते रहते, वो सारा दिन बैठी रहती, शाम को अपनी झोपड़ी में चली जाती। 1 2 4 5 6 7 8 10 दिन आती रही मुसलसल। एक दिन हजरत नूह ने सालबिया से कहा कि सालबिया ज़ईफ़ा है, बुजुर्ग है, रोजाना सफर करती आती है, सारा दिन बैठी रहती है, थक जाती होगी, तो अपनी झोपड़ी में जाके बैठ, जब तूफान आएगा ये कश्ती बन जाएगी मैं तुझे बुला लूंगा।
اس کی قیمت ملنی نہیں، لیکن جملہ میں نے کہنا ہے، جھونپڑی میں جا بیٹھی لیکن حجت پہ یقین رکھتا۔ اب تو وہاں آئے گے، بیٹا اٹھا لو ہاتھ بگلے بیٹھے ہو میرے بیٹا، شرماؤ نہیں، ہاتھ اچھے ہیں نہیں، حجت پہ یقین رکھ۔ کشتی بن گئی، یقین کی آخری منزل آخری منزل، کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، قریب آ گیا۔ حضرت نوح ہر دروازے پہ نہیں گئے کہ آؤ کشتی میں بیٹھو، جو کشتی بنائی تھی اسی کشتی کے سوار ہو گئے۔ کشتی میں کھڑے ہو کر حضرت نوح نے آواز لگائی، من اراد النجات فلیرکب ہذہ السفینہ، جو نجات کا طلبگار ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ ہر جنس کا جوڑا بیٹھا تھا، 80 بندے بیٹھے تھے کشتی میں۔ یہاں تک کتب آل محمد میں لکھا ہوا ہے، شیر پیچھے ہے، یہ جملہ پڑھا ہے، ہرن آگے ہے۔ شیر نے بلا تسبیح پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہرن کو پکڑو، لقمہ بناؤ۔ وہ جان لینا چاہتا ہے، وہ جان بچانا چاہتا ہے، وہ آگے وہ پیچھے۔ یہ پیچھے سے حضرت نوح نبی کی آواز ہے، جو نجات چاہتا ہے میری کشتی میں آ جائے۔ شکار بھی پلٹا، شکاری بھی لوٹا، شیر بھی پلٹا، ہرن بھی لوٹا۔ یہ ہے حضرت نوح کی کشتی۔ بلا تسبیح یوں سمجھ لے، یہ شیر بیٹھا ہے، یہ ہرن بیٹھا ہے۔ شیر کو رزق کی پرواہ نہیں، ہرن کو زندگی کا خوف نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ اسے پتا ہے جس نے بلایا ہے وہ مجھے رزق دے گا، اسے بھی پتا ہے جس کی آواز پہ میں آیا ہوں وہ میری زندگی بھی بچائے گا۔ ویسے شیعہ قوم جان بوجھ کے بھولی بن جاتی ہے، پتہ شتا آپ کو ہم سے بھی پہلے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ویسے آپ بول نہیں رہے ہیں۔ یہ نوح کی کشتی ہے، شیر ہرن پہ حملہ نہیں کرتا۔ وہ واقعہ بھول گئے ہو، ایک بادشاہ نے ہرن کے پیچھے کتے لگائے، ہرن ایک جا کے اونچے ٹیلے پہ بیٹھا، بادشاہ کے کتے ٹیلے پہ سوار نہیں ہوتے۔ بادشاہ نے بستی کے لوگوں سے پوچھا میرے کتے ٹیلے پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ انہوں نے کہا نادر بادشاہ شرم کرو، کتے نجف نہیں جاتے۔ آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے، جو ہاتھ اٹھا گئے۔ بولو یار یار کتنے بجے؟ اب دیکھو ابھی میں کیا کروں قاری شفقت صاحب مولا ان کا درجات بلند فرمائے، مولا آپ کی زندگی کرے میرا بیٹا۔ مجھے مولا کی قسم ہے جب یہ اٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے علی کا نعرہ لگاتے ہیں، رباعیاں پڑھتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کو کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا ہے علی، جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں علی ابھی واجب ہے۔ جو ہاتھ آپ نہیں اٹھا سکا وہ لگن شکر کرے، یا چاول کھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھ سکتا، جس کی چھت پہ علامہ اونچا بولے ہے علی جیتے رہا میں سمجھ گیا میں بات کرتا کہیں فرمو ہے علی۔ کشتی چل پڑی، طوفان آ گیا، بیٹھنے والے بیٹھ گئے، مجھ پر فتویٰ نہ دینا، ادھر دیکھو یار بڑا مزیدار کام ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، بھال ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے وہ سال بیا یاد ہے نا بیچارے، اس کو نہ بلایا، جلدی نہ کرنا مجھے کچھ کہنے کی، انتظار کرنا کہ نوح نے کیوں نہیں بلایا۔ 6 مہینے 6 مہینے میرا اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت نوح کے طوفان کی مدت ہے، پانی ہی پانی، آسمان 6 ماہ، آسمان کی سرحد سے پانی جا لگا تھا۔
حضرت نوح کا لقب ہے آدم ثانی، کہ پھر انسانیت اور آدمیت اللہ نے حضرت نوح سے شروع کی، پچھلی ختم، دنیا کا رکھ گئی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت نوح کی کشتی چلتی کوہ جودی سے جا کے ٹکرائی۔ نجف کی دھرتی پر پہاڑ ہوتا تھا، کوفہ سے طوفان شروع ہوا تھا، وہ تنور مسجد کوفہ میں، وہ جہاں سے طوفان نوح نکلا تھا، اور نجف میں آ کے طوفان ختم خشک ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں نیجف، سارا پانی طوفان میں خشک ہوا تھا۔ اور حضرت امیر المومنین کی جو مزار ہے یہ بھی حضرت نوح نے بنائی تھی اپنے دور میں، اور جب بنانا شروع کیا تو اللہ سے کہتا مالک تو نے تو اجازت دے دی کہ جس ولی نے میری کشتی کو کنارے پہ لگایا ہے اس کی میں ایک مزار بنا کے جا رہا ہوں، چونکہ تو نے مجھے کہا ہے کہ اس کی مزار یہیں پہ بنے گی، بنانا تو چاہتا ہوں۔ کیا شروع ہو گیا، مجھے کیا پتا ان کی قد قامت کیا ہوگی، بس یہ کہنا تھا کہ خود علی آ کر بتانے لگے میرا اتنا قد ہے، یوں بنا مولا کی قسم ہے۔ اور جب حضرت امیر المومنین کی بنا لی تو علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کے قدموں کی طرف اپنی بھی بنا لوں۔ نوح اور آدم دونوں سوئے ہوئے علی کے پاس، اور دونوں آدم ہیں، وہ آدم اول ہے، وہ آدم ثانی ہے۔ پانی خشک ہوا، کشتی زمین پہ آئی، حضرت نوح کشتی سے اترے، 80 بندے ساتھ لیے، باقی جنس کا جوڑا جوڑا زمین پہ پھیل گیا۔ نجف خشک ہوا تو کوفہ اور نجف آج کے 25 کلومیٹر ہے جاتا ہے، اس فاصلہ ہے ہی نہیں جاتا۔ اپنی یہ بڑا کمال سنے گے، حضرت نوح نے یوں اپنی پیشانی پر بلا تسبیح ہاتھ رکھا، یوں اپنی بستی کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد دنیا غرق ہونے کے بعد اچانک اللہ کے نبی کی نگاہ رکی، کیا دیکھتے ہیں، جھوپڑی بھی ہے، بکری بھی ہے، یار میں صدقے جاؤں جو اونچا بول بھی پڑا ہے، بڑھیا بھی ہے، چولہا چل رہا ہے، بڑھیا روٹی تھاپ رہی ہے۔ حضرت نوح نے 80 لوگوں سے کہا رکو 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 میں ذرا سالبیہ سے ہو گیا، چلتے چلتے میرا جملہ کھا گئے تو میں علی کے سامنے قبر میں جا کے شکایت لگاؤں گا، قیمت مل گئی تو پھر بھی آپ کی گواہی دوں گا۔ جیسے حضرت نوح سالبیہ کی جھوپڑی کے قریب ہے، مجھے حضرت عباس کے آخری اس علم کی قسم ہے، بڑھیا روٹی چولہے پہ بھول گئی، بکری کھول کے گٹھڑی اٹھا کے کہتی ہے آ گیا طوفان، چپ نہیں کرنی، صرف ہاتھ نہیں چالے، بولنا بھی ہے، تھوڑا حضرت علی نہیں کرنے جناب نے، آپ کو وہاں ہے تو سب سے زیادہ پہلے بول پڑے ہو، بن گئی ہے کشتی، آ گیا طوفان، چلو جلدی میرا پتر جلدی ہے ادھری۔ حضرت نوح کہتے ہیں سالبیہ طوفان آ کے گزر بھی گیا، میرا بیٹا غرق ہو گیا، میری نالائق بیوی مر گئی، امتی تباہ ہو گئی، دنیا غرق ہو گئی، تو کہہ رہی ہے چلو۔ کبھی کبھی ساتھ دے دیا کرو، جب حضرت نے کہا نا دنیا غرق ہو گئی اور تو کہہ رہی ہے چلو، اپنے سیفی والے کانپتے کانپتے ہاتھ رہا، حضرت نوح کے قدموں پہ رکھ کے کہہ دیے گا تو کہہ رہا ہے تو پھر سچ ہوگا، آیا ہوگا، تھک گئے ورنہ آپ بول پڑتے آیا ہوگا طوفان، ورنہ کہتے تیری نبوت کی قسم، تیری رسالت کی قسم، جو اللہ کو مجھ سے بنوا چکا ہے اس اللہ کی وحدانیت کی قسم، نہ مجھے پتا ہے، نہ میری بکری کو پتا ہے، نہ میری جھوپڑی کو پتا ہے، کوئی پتا نہیں ہے کہ طوفان آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، داد وہی جو آپ نے مجھے دے دی ہے۔ اب جعفر منت کر کے جا رہا ہے، زندگی رہی تو میری نصیحت سمجھا، جو مر گئے تو بچوں کو نصیحت سمجھنا، جس طرح وہ سالبیہ نوح پہ یقین رکھ کے جھوپڑی میں بیٹھی رہی، کوئی تجھے کافر کہے، مشرک کہے، گالیاں دے، گھر چلائے، سر مارے، قتل کر دے، گالیاں دے، علی کو پکے رہنا ہے، علی کی ولایت پہ پکے رہنا ہے، کیا اجر کیا ملے گا؟ قیامت آ کے گزر بھی جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ دیو جی نوکر ہو گیا لوگ۔
نہیں چھوڑ دیتا. حکم بانی کا اس کی جملہ پڑھنا ہے میں نے, کیونکہ وہ جو مجلس شروع ہونے سے بھی پہلے آتی ہے نا شان والی بات, وہ جعفر کو سننا نہیں ہے, وہ صرف آپ کی ہے سننے کے لیے. یعنی آئی تیرے واسطے میں یقیناً اسی کے لیے ہے کرنے ہے. حسین کی عزت کی قسم تھوڑی نہ ہے کرن تے میں اپنے پتر کو بات کرتا ہوں. پتہ نہیں کیوں نہ میں نہ کہے اردو مسائب کا جملہ نہ پڑھے, بس اپنی زبان دو جملے پڑھ لیں. 36 کتابہ مسائب جب میں پڑھے نا اہلیہ میں گزرنے والا, 36 کتابہ نا نتیجہ یہی نکلے کہ انہاں 9 لاکھ بے غیرتہ میں انہاں مردہ میں تو سب تو زیادہ عباس مبارے پردہ دارہ میں جو سب تو زیادہ علی تھی مبارے. ایک باری ہے تو علی نکل گئی میرے پتر, ایک باری سر سے ہاتھ مارے دے تو میں بمبر بادشاہ کے حوالے کا کرتا جو میرے حصے کی نوکری تھی میں کر چکا, صرف انہوں نے گل پہ کو نہیں کرنا. بہنا بھراواں دا عجیب رشتہ ہوتا ہے, بھرا نو پتہ نہیں ہوتا کہ بہن کتنا پیار کر دی ہے. بھرا سارا دن باہر رہتا ہے اور کائنات ایک واحد بہن ایسا رشتہ ہی میرا بچے جی اپنا حق بھی اپنے ویر کو معاف کر دیا. یہ سب کچھ تیرا ہو گیا میری نے بچائی گی. میرا پتر ہے کرنا ازانہ ہو جائے پہلے ازان بچائی گئی علی کی تھی. میں فضائل پڑھنا ہوں تو شاید رک جاؤں اور میں غربت پہ پڑھنا ہوں, میرے معافی دے گیا جیدہ ہاتھ آزاد ہے. ایک باری میری گل سننے میں تک تیری مرضی ہے جیدے جوان ہو بزرگ نہ بزرگ سے مجھے معاف دیر تو میرے واسطے دعا کرا. علامہ صدر الدین قزوینی علیہ رحمہ فرمائیں جدن ذاکر حسین کی غربت پڑھتا ہوئے نا تو پھر سینے دا بات کرو, لیکن اگر ذاکر عالیہ بی بی دی غربت پڑھے تو پھر جوانہ تو واجب حد سے مارے. پوچھا کہ مولا تبلا وجہ کیا نہ فرمایا شام غریبانو جتنا گھوڑیاں دے صبح نال اکبر دے بابے دا سینہ زخمی آنا اتنا 72 بازاراں دے پتھراں نال علی دی دھی دا سر زخمی آنا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان, میں تیری ہے تو اپنا آپ مار دوا جڑے ہے اچھی کر سکتے تھوڑی جی کری نہ تھکی, بس ختم ہو گئی میری پڑھائی, ختم ہو گئی میری پڑھائی. عید ہوندی ہے نا عید وراج جامن بہنا انہاں بہنا نو پتہ ہے یہ سارے میرے بہنا بیٹے ماما نے دیاں نے وراج جامن بہنا نو عید دیوان یہ ہے کر کے میں نے دسن گیا. انہوں نے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا تو ہمیں پتہ نہیں لگ رہا. وراہ ہوئے نا امیر تو بہن نو وہ دے سسرال جا کے عید دیون جاوے سوریاں کر میرا پتر میں تو سمجھانا سمجھنا ہی گئے تو پتہ ہے امیر وراہ دی بہن وراہ وادی کی ہے بھائی جان میں نو ویڑج کھلو کے عید دے آئے میں تیری ہے تو قربان ہو جاؤ. انہوں نے پتہ لگے میرا بھرا امیر کی ہے اس بات ظالم اس بات سے آلے تو ہے نکل گئی ہے میرا پتر. بیرامن تے بڑا ناز ہوندے نا بیڑا نو اللہ کرے یا جعفر مرے تے یا تو ہے کرے میں اپنے آپ تیرے تو قربان کر دیتے جڑے جوان بیٹھے ہو. میری جوانی میری زندگی تو تیری ہے زیادہ قیمتی ہے جڑی علی دی دھی دی غربت واسطے بیٹھا کرتا ہے یا وہ میرے موت دے گی یا تسی سارے ہے کرو گے. ایک دعا قبول ہونی ہے تو خدا نہ کرے بھراؤ میں نہ غریب تو بہن عید دیون جاوے تے بہن عید دیون دا ارادہ کرے نا بھرا دا ہاتھ پھاڑ لیندی میں جن میں سارے دے سامنے عید نہ دیو میں جن تو میں اندر کمرے جا جاؤ چاہ پی لو پانی پی لو میں دودھ لے ہوں میں سارے تے میرا پتر ہے کہہ لیا جب میں اپنی جوانی تیرے تے لے کھلتا تے دوجا میں ویرن کو میں بھائی عید دیتی نہ کر میں ہر نماز وچ مجلس وچ مولا دے جشن وچ مولا دے علم تھلے تیرے واسطے دعا کر دیا جدن تینوں میرا مولا دے نا تو میں عیداں براتا شبراتا زیور چادراں لباس لے دیوی. ایک بندہ یہ کرے گا تو میری دعا قبول ہو جانی ہے. ایک منٹ بابا جی میں سب کچھ لے دیوی تو میرا غریب پھرا ہے میں حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے انہاں نو پتہ ہے پتہ نہیں ہے کون کرے جیڑی بہن غریب پھرا تو عید نہیں نہ لیندی کفن اسے بہن دے ساتھ دے آوے نہ موت اسے غریب نو آدھی آج کفن خود پوا ورنہ لوگ آکشن غریب دی بہن نہیں کسی اور کفن پوا ہے جیدہ ہاتھ سر سے ٹوڑ گیا ایسا ہاتھ تو خیرات رب گئی علی دی غریب تھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان
اپنے واسطے کچھ نہیں پیا منگتا علی دی دھی واسطے سوالیا جتنا بڑا بہنا نہیں معاف کرتے بھرا بن کفن بابا غریب ہی ہوئے جتنا بڑا غریب ہے نا تیرا مرشد حسین شام والی بی بی نے بھرا نو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد پھپھی نو پوائے جتنا بڑا غریب ہے تیرا مرشد والا رضا مولا قوم والی بھین نے رضا مولا نو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے جو معجزے نال آ کے پھپھی نو کفن پوایا میں کہ یا میں برسا یا تو ہے کر سے اللہ جانے کیڑا غریب ہے سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آتی رہی ہے تو میرے کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بھرا ہے اور سجاد دشمن نہ شہر ہے اور سجاد میرے میلے چولے دفنا